میرا محرم عشق سیزن 2 اس قلم مہر نور قصہ نمبر 25۔ شام وہ آخری یاد ہے آج بھی، ہو کے ہم تم جدا پھر ملے نہ کبھی۔ دل یہ کہتا رہا روک لو تم ہمیں، تم نے جاتے ہوئے کچھ کہا ہی نہیں۔ وہ بیڈ پر لیٹی یک ٹک چھت کو گھور رہی تھی۔ پاس ہی اس کا موبائل پڑا تھا جس میں سے دھیمی دھیمی موسیقی کی آواز آ رہی تھی۔ اس کے سارے بال بیڈ پر اس کے چہرے کے اطراف میں بکھرے پڑے تھے۔ وہ یک ٹک چھت کو گھور رہی تھی، آنکھوں کے سامنے اپنی اور ذوحان کی آخری ملاقات گھوم رہی تھی۔ کتنے مان اور یقین سے وہ کہہ کر گیا تھا کہ وہ ضرور واپس آئے گا۔ وہ اسے پوچھنا چاہتی تھی کہ کیوں نہیں واپس آئے۔ اب تو واپس آ جاؤ، اب تو اس حویلی کے لوگ بھی اس سے اکتا گئے ہیں۔ انہیں عنایا کسی بوجھ کی طرح محسوس ہونے لگی ہے اور اب وہ اس بوجھ کو اپنے سروں سے اتار کر پھینکنا چاہتے ہیں۔ آنسو آنکھوں سے نکلتے ہوئے کن پٹی میں جذب ہو رہے تھے جب اس خاموش چار دیواری میں دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ وہ اب تک ویسے ہی ساکت بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے یہ بھی دیکھنے کی کوشش نہیں کہ کون آیا۔ عنایت چلتی ہوئی اس کے پاس آئی، پھر بیڈ پر ہی بیٹھ گئی۔ اس نے ایک نظر عنایت کو دیکھا، پھر دوسری نظر اس دیوار پر لگی ذوحان کی تصویر پر گئی۔ وہ ماں یک ٹک اپنے بیٹے کی تصویر کو دیکھ رہی تھی۔ عنایت محسوس کر چکی تھی کمرے میں آنے والی عنایت ہے۔ اس نے پھر بھی کچھ نہیں کہا، بس خاموشی سے لیٹی رہی۔ تم شادی کر لو عنایت۔ خاموش کمرے کی چار دیواری میں عنایت کی دھیمی سی آواز گونجی اور عنایت کو لگا کسی نے اس کا سانس روک دیا۔ اس کے ساکت جسم میں حرکت ہوئی۔ وہ بے یقینی سے اٹھ کر بیٹھی۔ اماں! تکلیف اور رنج میں ڈوبی آواز میں اس نے عنایت کو پکارا تھا۔ عنایت نے بے حد بے یقینی سے عنایت کو دیکھ رہی تھی۔ اسے ساری دنیا میں اس بات کی توقع کم سے کم عنایت سے نہیں تھی۔ آپ کو کیا ہو گیا ہے اماں؟ بے حد غمگین آواز میں اس نے پوچھا۔ اس کی آنکھوں میں حیرت تھی۔ میں ٹھیک کہہ رہی ہوں، تم شادی کر لو۔ عنایت آہستگی سے اسے سمجھانا چاہ رہی تھی لیکن عنایت پر تو حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ رہے تھے۔ اگر اسے لوٹ کر آنا ہوتا تو اب تک آ جاتا۔ شادی کر لو اور اپنی زندگی میں خوشیوں کو شامل کر لو۔ عنایت جیسا خود سے لڑتی جنگ ہارنے کے بعد عنایت کے سامنے آ کر بیٹھی تھی۔ آپ کو ہو کیا گیا ہے؟ آپ ہوش میں تو ہیں؟ میں آپ کی بہو ہوں، آپ کے بیٹے کی بیوی۔ اگر ذوحان کو پتہ چلا کہ آپ اس طرح کی باتیں کر رہی ہیں تو آپ سے سخت ناراض ہو جائیں گے۔ وہ بے بسی سے دھیمے لہجے میں چلائی تھی اور عنایت بس تکلیف میں اسے دیکھ کر رہ گئی۔ ہاں میں جانتی ہوں، میں ذوحان کی ماں ہوں اور یہ بھی جانتی ہوں کہ ذوحان کبھی تمہیں تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اسی لیے مجھے لگتا ہے کہ تمہیں شادی کر لینی چاہیے۔ جب تک تمہاری زندگی میں کوئی دوسرا مرد نہیں آئے گا تم ہمیشہ ذوحان کے لیے اسی طرح تڑپتی سسکتی رہو گی۔ انہوں نے ایک نظر عنایت کے حلیے کو دیکھا۔ اس نے آج بھی ذوحان کی شرٹ پہنی ہوئی تھی۔ آپ کو لگتا ہے کہ میں ذوحان کو بھول جاؤں گی؟ آپ ہوش میں نہیں ہیں۔ میں مر بھی گئی تو بھی ذوحان کو نہیں بھولوں گی۔ آپ کو ہو کیا گیا ہے؟ وہ بے بسی سے چلاتی اب عنایت کے دونوں کندھوں پر ہاتھ رکھ چکی تھی۔ ابھی تو وہ اعلان کی باتوں کے اثر سے نہیں نکلی تھی کہ عنایت بھی ویسے ہی باتیں کرنے لگی تھی۔ میں ذوحان کو کھونے کے بعد تمہیں نہیں کھونا چاہتی عنایت۔ تم مجھے سگی بیٹیوں سے زیادہ عزیز ہو۔ تم جانتی ہو نا میں تم سے کتنی محبت کرتی ہوں، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ تم خوش رہو اور تمہاری خوشی اس بند کمرے میں نہیں ہے۔ جاؤ اس حویلی سے باہر نکلو، اپنی زندگی جیو، کسی دوسرے شخص کو تلاش کرو۔ اور عنایت کو اپنے سر میں دھماکے ہوتے محسوس ہو رہے تھے۔ وہ اس سے زیادہ عنایت کی باتیں برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ خدا کا واسطہ اماں، میں آپ سے بدتمیزی نہیں کرنا چاہتی لیکن خدا کے لیے اب یہاں سے چلی جائیں۔ آج تو اپنی یہ بات کہتی، آئندہ مت کہیے گا ورنہ میرا مرا ہوا منہ دیکھیں گی۔ وہ چلا اٹھی تھی اور عنایت کی آنکھوں سے آنسو پھسلتے ہوئے گالوں پر بہنے لگے۔ میں تمہاری بھلائی کی ہی بات کر رہی ہوں میری جان۔ عنایت نے اسے اپنے ساتھ لگائے جیسے یقین دلایا۔ میں جانتی ہوں آپ میری بھلائی چاہتی ہیں لیکن اس میں میری بھلائی نہیں ہے۔ اگر آپ میری بھلائی چاہتی ہیں تو بس صرف یہ دعا کریں کہ وہ واپس آ جائے۔ اگر مجھے اس دنیا میں سکون آ سکتا ہے تو صرف آپ کے بیٹے کے ساتھ ہی آ سکتا ہے۔ اسے دیکھ لوں گی تو سکون آ جائے گا۔ اس کے علاوہ مجھ سے دوسرے مرد کی باتیں نہ کریں۔ میں نے اپنی زندگی کے 25 سال صرف ذوحان احمد شاہ کے ہو کر گزارے ہیں، اگلے 25 سال بھی اس کے ہو کر گزار سکتی ہوں لیکن اس کے علاوہ کسی دوسرے مرد کے بارے میں سوچوں گی بھی نہیں۔ اور خدا گواہ ہے کہ میں صرف اپنے شوہر کی وفادار ہوں۔ خدا را آئندہ ایسی باتیں کر کے میرا دل مت دکھائیے گا۔ وہ ان کے سامنے باقاعدہ ہاتھ جوڑ چکی تھی کیونکہ اسے عنایت سے یہ امید نہیں تھی۔ عنایت نے تو بہت قریب سے عنایت کو تڑپتے دیکھا تھا۔ میں نہیں چاہتی تم مزید تڑپو، عنایت نے بے بسی سے کہا تھا، لیکن آپ کی باتیں مجھے تڑپا رہی ہیں۔ اگر آپ نہیں چاہتی کہ میں تکلیف میں ہوں تو یہ باتیں آئندہ مت کیجیے گا۔ وہ اس پر نرمی سے کہتے ہوئے بیڈ سے اٹھی اور ڈریسنگ روم میں جا کر بند ہو گئی اور عنایت بے بسی سے اس کمرے کو دیکھتی رہ گئی۔ اسے آج بھی اس کمرے سے ذوحان کی خوشبو اٹھتی محسوس ہوتی تھی۔ نہ جانے وہ کہاں چلا گیا تھا۔ آخری بار وہ ماں اس کا دیدار بھی نہ کر پائی اور اندر ڈریسنگ روم میں زمین پر بیٹھی اور وہ دروازے سے ٹیک لگائے اپنے دونوں ہاتھ چہرے پر رکھے پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی۔ خدا کے لیے اب تو آ جائیں، یہ لوگ مجھے کسی اور کے حوالے کر دیں گے۔ آپ کو میری قسم ہے ذوحان، اب آ جائیں۔
وہ تڑپتی ہوئی اسے پکار رہی تھی، نہ جانے اس کی پکار میں وہ بات نہیں تھی یا پھر اس کی دعاؤں میں قبولیت نہیں تھی، جو ذہان واپس ہی نہیں آ رہا تھا۔ اب عنایہ کو کون سمجھاتا کہ مرے ہوئے لوگ واپس نہیں آتے؟ 2 دن مزید گزر چکے تھے اور حویلی مکمل طور پر کسی سوگواریت میں ڈوب گئی تھی۔ ہر طرف بے سکونی ہی بے سکونی تھی، اور اعلان 2 دنوں سے اپنے کمرے میں بند تھا۔ نہ اس نے کچھ کھایا پیا تھا، نہ ہی کسی سے بات کر رہا تھا، اور حیزل کی جان حلق میں آ رہی تھی۔ جو بھی تھا بیٹا تھا، جگر کا ٹکڑا تھا، وہ اس طرح تکلیف میں کیسے دیکھ سکتی تھی؟ تو وہیں دوسری طرف ہانیہ نے بھی خود کو کمرے میں بند کیے رکھا تھا۔ فریال اس سے بات کرنے کے لیے اس کے کمرے میں گئی تھی، لیکن اس نے صرف ایک جواب دیا تھا: ماما، میں نے اس شخص کو آزاد کر دیا۔ آپ نے وہ شعر سنا ہے جس میں شاعر کہتا ہے کہ پرندے کو آزاد فضاؤں میں چھوڑ دو، اگر وہ تمہارا ہوا تو لوٹ آئے گا، اور اگر نہ لوٹا تو کبھی تمہارا تھا ہی نہیں۔ میں نے اعلان شاہ کو چھوڑ دیا، اگر وہ کبھی میرے پاس لوٹ آیا تو شاید میرا، لیکن اگر کسی اور کا ہو گیا تو وہ شخص کبھی میرا تھا ہی نہیں۔ آپ کو یاد ہے آپ نے مجھے بتایا تھا کہ آپ کی زندگی میں کیسے کیسے اتار چڑھاؤ آئے تھے؟ بس یہ سمجھ لیں کہ وہ آزمائش میری قسمت میں آ گئی ہے۔ آپ کی قسمت اچھی تھی کہ آپ کے سر پر سوتر نہیں آئی۔ کیا پتہ میری زندگی میں بھی کوئی ایسا میریکل ہو جائے کہ خدا مجھے اس تکلیف سے نجات دے دے۔ خدا کی قسم، اس شخص کو کسی دوسری عورت کے ساتھ نہیں بانٹ سکتی ماما۔ اس کے لیے بہت حوصلے کی ضرورت ہے، اور ہانیہ شاہ میں اتنا حوصلہ نہیں۔ وہ فریال کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی، اور فریال کی آنکھوں سے آنسو بہتے گالوں پر پھسلتے گئے۔ اس نے صاف صاف فریال سے کہہ دیا تھا کہ کوئی بھی اعلان سے کسی قسم کی کوئی بھی بات نہیں کرے گا۔ اعلان کو اس کے حال پر چھوڑ دیا جائے۔ وہ اعلان سے محبت نہیں، عشق کرتی تھی، اور عشق حاصل کرنے کا نہیں، قربان کر دینے کا نام ہے۔ رات کا وقت تھا، وہ سارے ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے کھانا کھا رہے تھے جب داخلی دروازے سے اعلان شاہ اندر داخل ہوا۔ اس سے پہلے وہ سیڑھیاں چڑھتا، اوپر غائب ہو جاتا۔ حیزل کرسی سے اٹھی اور اسے پکارا: اعلان، کھانا کھا لو۔ اس کے لہجے میں طرب تھی۔ اعلان رکا لیکن پلٹا نہیں۔ آپ لوگوں کو کیا فرق پڑتا ہے میں کھاؤں یا نہ کھاؤں، میں مروں یا جیوں؟ آپ لوگ سکون میں رہیں۔ آپ لوگوں کو کیا فرق پڑتا ہے کہ اعلان شاہ سکون میں ہے یا نہیں؟ اس کے لہجے میں تکلیف تھی جو ہانیہ اور حیزل دونوں نے اندر تک محسوس کر لی تھی۔ بیٹا، یہ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ ہم تمہارے والدین ہیں، تمہاری بھلائی کے لیے تمہیں روکتے ہیں۔ اس طرح کھانے سے کیوں ناراضگی کر بیٹھے ہو؟ کھانا کھا لو، تم جانتے ہو نا جب تک تم کچھ نہیں کھاؤ گے مجھے سکون نہیں ملے گا۔ حیزل نے تڑپتے ہوئے کہا تھا۔ وہ واپس پلٹا، اس کی آنکھوں میں نمی تھی۔ اور آپ کو سمجھ کیوں نہیں آتی؟ جب تک آپ میری شادی نمل سے نہیں کروائیں گی مجھے بھی سکون محسوس نہیں ہوگا۔ اس کے لہجے میں تکلیف تھی، اور ہانیہ کا دل کسی نے مٹھی میں دبوچ لیا۔ اس نے اتنی زور سے اپنی مٹھی بند کی کہ اس کے ہاتھوں کی انگلیاں سرخ پڑ گئیں۔ بس اعلان، بہت ہو گیا۔ پلاج نے اسے سختی سے ٹوکا تھا۔ اس سے پہلے وہ مزید کچھ کہتا، ہانیہ ایک جھٹکے سے کرسی سے اٹھی تھی۔ مجھے آج سب سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ وہ بہت سنجیدہ تھی، اس کا چہرہ ویران تھا، آنکھیں اداس تھیں، لیکن پھر بھی اس کے لہجے میں مضبوطی تھی۔ پلاج پرسکون ہوا۔ ہاں کہو بیٹا، کیا بات ہے؟ اس کے لہجے میں ہانیہ سے بات کرتے ہوئے صرف محبت تھی۔ تایا جان، میں چاہتی ہوں کہ آپ اعلان کی شادی وہاں کروا دیں جہاں وہ چاہتے ہیں۔ پلیز، آپ لوگ ان کی مرضی اور ان کی خواہش کا احترام کریں۔ میں انہیں اجازت دے چکی ہوں دوسری شادی کرنے کی، تو آپ لوگ بھی ان کی شادی کروا دیں پلیز۔ کوئی بھی انہیں میری وجہ سے پریشان نہ کرے، میں انہیں پریشان نہیں دیکھ سکتی۔ میری آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ لوگ اعلان کی خوشیوں کو اہم جانیں۔ مجھے امید ہے تایا جان کہ آپ میری بات پر عمل کریں گے۔ اس نے کس قدر ضبط سے یہ سارے خاندان کے سامنے کہا تھا کہ سارے دیکھتے رہ گئے، سوائے عنایہ کے۔ اس وقت سارے یہی موجود تھے۔ رائم نے تکلیف سے اسے دیکھا تھا، وہ اس کے لیے بالکل دوسری عنایہ تھی۔ لیکن بیٹا، پلاش نے کچھ کہنے کی کوشش کی تھی۔ پلیز تایا جان، میں اپنے شوہر کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی، اور ویسے بھی اسلام میں دوسری شادی کی اجازت ہے تو آپ انہیں کرنے دیں۔ اگر وہ اس لڑکی کو پسند کرتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے۔ جب مجھے کوئی اعتراض نہیں تو پھر کسی دوسرے کا اعتراض کرنا بھی نہیں بنتا۔ وہ کتنی سختی سے یہ الفاظ ادا کر رہی تھی سارے ہی محسوس کر سکتے تھے، لیکن اس کے اندر اپنا جو دل تھا وہ دھڑکنا بھول گیا تھا۔ وہ اتنی مضبوط نہیں تھی جتنی ان سب کے سامنے بننے کی کوشش کر رہی تھی۔ ٹھیک ہے، بلاج نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ کھانا وہیں چھوڑ کر اٹھ چکی تھی۔ اب کھانے سے دل اچاٹ ہو گیا۔ وہ سیڑھیوں تک آئی۔ صرف ایک پل کے لیے اس نے اعلان کی آنکھوں میں دیکھا۔ اعلان کی آنکھوں میں اس کے لیے نرمی تھی، عجیب سی کوئی تکلیف تھی جو فی الحال ہانیہ سمجھنے سے قاصر تھی۔ وہ بنا دوسری نظر اس پر ڈالے اس کے پاس سے گزرتے ہی اوپر چلی گئی۔ اب تو آ کر کھانا کھا لو اور اپنی ماں کو سکون لینے دو، بالاج جن بھن کر بولا تھا، تو وہ بھی بنا کچھ کہے ڈائننگ ٹیبل پر آ کر بیٹھ گیا۔ لیکن اس سے پہلے آپ سب لوگوں کو ایک بات بتا دوں، وہ نمل کی شادی تبھی کرے گا جب عنایہ آپی شادی کے لیے مانے گی۔ ایک بار پھر وہ سب کے اعصابوں پر بم پھوڑ رہا تھا، اور اس بار رائم کرسی سے اٹھ کر کھڑا ہوا۔ ایک بات اپنے اس دماغ میں بٹھا لو اعلان شاہ، کہ میری بہن کبھی بھی نہیں مانے گی، اس لیے میری بہن کو اپنے ان پرسنل معاملات میں مت گھسیٹنا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔
انگلی اٹھائے سختی سے وارن کیے وہ اوپر چلا گیا تھا اور علان ضبط سے مٹھیاں بھینجتا رہ گیا۔ یہ اگلے دن دوپہر کا وقت تھا۔ وہ سارے اس وقت تیسرے فلور کے لاؤنج میں موجود تھے۔ ایک بار پھر عنایت سب کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی۔ آج تو ہانیہ، حنین اور رانیہ بھی ایک سائڈ پر کھڑی تھیں۔ آپ لوگوں نے مجھے بلایا؟ ایک بار پھر عنایت سب کے سامنے بیٹھی سوال پوچھ رہی تھی۔ ان سب نے نہیں، میں نے بلایا، مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ جواب علان کی طرف سے آیا تھا اور عنایت نے ایک نظر اسے دیکھنا بھی گوارا نہ کیا۔ چاچو اس سے کہہ دیں مجھ سے بات مت کرے ورنہ میں اس کا منہ توڑ دوں گی۔ اس نے ڈائریکٹ بالاج کو مخاطب کیا تھا تو بالاج بس اسے گھور کر رہ گیا۔ میں آج آپ سے کچھ اور بات کرنے کے لیے آیا ہوں، فی الحال وہ بات کر لیں۔ وہ سنجیدہ تھا۔ عنایت نے ایک نظر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں تکلیف تھی اور عنایت دوبارہ اپنی نظریں موڑ گئی۔ کیا چاہتے ہو؟ اس نے اسی اجنبی لہجے میں ساتھ پوچھا تھا۔ اپنی محبت حاصل کرنا چاہتا ہوں جو صرف آپ ہی کروا سکتی ہیں، وہ بے بسی سے بولا تھا۔ آج ایک بار پھر وہ اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھا تھا۔ عنایت جھٹکے سے اسے پیچھے کرتی صوفے سے اٹھی۔ کمرے میں آؤ، میں تم سے اکیلے میں بات کرنا چاہتی ہوں۔ وہ سب پر ایک نظر ڈالتے ہوئے کمرے میں چلی گئی۔ علان بھی ان سب کو دیکھتا ہوا اس کے پیچھے ہی کمرے میں چلا گیا۔ نہ جانے وہ دونوں کیا بات کرنے والے تھے۔ وہ صوفے پر آ کر بیٹھی اور اپنے سامنے علان کو بیٹھنے کا اشارہ دیا۔ علان خاموشی سے اس کے سامنے دوسری صوفے پر آ کر بیٹھ گیا۔ اب میں جو پوچھوں گی تمہیں اس کا سچ جواب دینا ہے۔ ایک بات یاد رکھنا علان، عنایت کو کوئی کسی کام کے لیے مجبور نہیں کر سکتا، لیکن اگر تم چاہتے ہو تمہاری مدد کروں اور تمہیں تمہاری محبت حاصل کرنے کے لیے میں قربانی دوں تو پھر تمہیں میری بات ماننی ہوگی۔ وہ بہت سنجیدہ تھی اور علان بس اسے دیکھ کر رہ گیا۔ اس کے بعد جو عنایت نے سوال پوچھا وہ کچھ پلوں کے لیے تو علان کی سانس روک گیا تھا۔ وہ ایسا خاموش ہوا جیسے اس کے منہ میں زبان ہی نہ ہو۔ باہر وہ سارے کھڑے انگاروں پر لوٹ پوٹ ہو رہے تھے۔ وہ لوگ کیا بات کر رہے ہوں گے؟ رانیہ آہستہ سے حنین کے کان کے پاس جھکی تھی۔ اللہ ہی جانے وہ لوگ کیا بات کر رہے ہیں۔ ہیزل، بالاج، حالہ، عالم، فریال اور شاویز سارے ہی مسترب بیٹھے ہوئے تھے۔ جبران تو زمینوں کے معاملات سنبھالنے لگا تھا، اس لیے وہ دن کے وقت حویلی میں کم ہی ہوتا تھا۔ عنایت بھی ایک طرف سنجیدہ سی بیٹھی ہوئی تھی اور بس خدا سے دعا کر رہی تھی کہ عنایت کی زندگی میں سکون عطا کر دے۔ رائم اور شاویز دونوں بہت زیادہ بے چین تھے اور ہانیہ کی تو جیسے دنیا ہی ہل چکی تھی۔ اس نے اب فیصلہ کیا تھا تو پھر بے چین ہونا ہی تھا۔ پورے 20 منٹ بعد کمرے کا دروازہ کھلا اور علان باہر نکلا۔ اس کے چہرے پر چھائی سنجیدگی ان سب کو کسی انہونی کا پتہ دے رہی تھی۔ اس کے پیچھے ہی عنایت باہر نکلی تھی۔ عنایت کی آنکھیں رو رو کر سرخ ہو گئی تھیں۔ نہ جانے وہ اس سے کیا باتیں کرتی رہی تھی کہ دونوں کی آنکھیں سرخ تھیں۔ وہ سیدھی شاویز اور بالاج کے سامنے آئی تھی۔ شادی کی تیاریاں کریں، میں شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ سب کے سروں پر بم پھوڑ کر عنایت واپس کمرے میں غائب ہو گئی اور سارے جہاں کھڑے تھے وہیں کے وہیں رہ گئے۔ رائم نے بے یقینی سے علان کو دیکھا۔ اگلے ہی پل وہ اس کے سامنے آ کر کھڑا ہوا۔ کیا کہا تم نے اسد سے جو شادی کے لیے راضی ہو گئی؟ وہ غصے سے اس کا کالر پکڑے جھنجھوڑ رہا تھا، لیکن علان خاموش تھا۔ وہ اندر کمرے میں عنایت شیشے کے سامنے کھڑی اپنی آنسو بے دردی سے پونچھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے ذوحان کی وہ آخری جھلک آ رہی تھی۔ وہ پلٹی اور اب ذوحان کی تصویر دیکھ رہی تھی، پھر اس کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ عنایت، ذوحان احمد شاہ کو کوئی بھی کبھی بھی کسی کام کے لیے بھی مجبور نہیں کر سکتا۔ میں جو بھی کرتی ہوں اپنی مرضی سے کرتی ہوں۔ اب آپ کو واپس آنا ہی ہوگا، ورنہ پھر وہ ہوگا جو آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ ذوحان احمد شاہ، وہ اتنی زور سے چلائی تھی کہ کمرے کے در و دیوار ہل کر رہ گئے۔ نہ جانے اب اس کے شاطر دماغ میں کون سی سازش چل رہی تھی۔ وہ قدم قدم چلتی ہوئی اب ڈریسنگ ٹیبل کے درازوں تک آئی، پھر اس نے ایک دراز کھولا اور اس میں سے ایک ڈبی باہر نکالی۔ وہ سلیپنگ پلز تھیں۔ جب قربانی دینی ہی ہے تو پھر کیوں نہ اپنی زندگی کی ہی دوں۔ اس کی آنکھیں خطرناک حد تک سرخ ہوئی تھیں۔ ایک بات تو طے ہے، میں اپنی زندگی میں ذوحان احمد شاہ کے علاوہ کسی دوسرے مرد کی کبھی نہیں ہوں گی۔ ایک ایک لفظ چبا کر کہتے ہوئے اس نے ڈبی کو اپنی مٹھی میں دبوچ لیا۔ یہ حویلی کے لاؤنج کا منظر تھا جہاں سارے ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ آج عنایت بھی یہاں موجود تھی۔ کالے رنگ کی فراک پہنے، بالوں کا جوڑا کیے اس نے دوپٹہ سر پر ٹکا رکھا تھا اور سامنے ہی نمل، اس کا بھائی شہرام اور اس کی ماں بیٹھے ہوئے تھے۔ علان بھی آج کچھ پرسکون نظر آ رہا تھا۔ میری اس شادی کے لیے صرف ایک ہی شرط ہے۔ ساری باتوں کے بعد عنایت بولی تو سب نے اس کی طرف حیرانی سے دیکھا۔ کیسی شرط؟ سوال شہرام کی طرف سے آیا تھا۔ پہلے علان اور نمل کا نکاح ہوگا اور پھر رخصتی۔ اس کے بعد جس دن ان دونوں کا ولیمہ ہوگا اس دن میں نکاح کروں گی اور مائع اور مہندی صرف ایک ہی دن ہوگی، کوئی ایکسٹرا فنکشن نہیں ہوگا۔ عنایت نے سنجیدگی سے وضاحت دی۔ شہرام تو بس اس کی اوشن بلی آنکھوں میں ہی کھویا ہوا مسکرا رہا تھا۔ ٹھیک ہے، ہمیں منظور ہے۔ شہرام نے گویا بات ختم کر دی۔ عنایت بنا کچھ کہے اٹھی اور اپنے کمرے میں جا کر غائب ہو گئی۔ میرے خیال سے 10 دن بعد شادی کی کوئی تاریخ رکھ لیتے ہیں۔ شہرام کی ماں کافی سنجیدہ تھی۔ اتنی جلدی؟ بالاج نے ضبط سے پوچھا تھا۔ جب بچے ایک دوسرے کو پسند کر چکے ہیں تو پھر میرا نہیں خیال کہ شادی کو مہینوں میں لے جایا جائے۔
10 دن بعد کا کوئی دن رکھ لیں کافی ہے۔ اس کی ماں کی وضاحت پر بلاج بس اعلان کو گھول کر رہ گیا۔ ٹھیک ہے، پھر جمعہ کی رات مہندی ہوگی، ہفتہ نکار، اتوار کو ولیمہ ہوگا، ولیمے کے ساتھ حنا کا نکاح کر دیں گے۔ بالاج نے گویا ساری بات سمیٹ دی اور اعلان کے چہرے پر مسکراہٹیں بکھر گئی تھیں۔ تو ٹھیک ہے پھر انشاءاللہ مہندی پر ہی ملاقات ہوگی۔ شہرام، اس کی ماں اور بہن اٹھ گئے تھے اور وہ سارے اعلان اور بالاج سے ملتے باہر نکل گئے۔ پیچھے بالاج کسی ہارے ہوئے باغ کی طرح بیٹھا رہ گیا۔ ہیزل نے بے بسی سے اسے دیکھا تھا۔ یقیناً وہ لوگ عنایہ اور ہانیہ کے لیے بہت زیادہ پریشان تھے، اور کمرے میں بیٹھی عنایہ اپنے ہاتھوں میں بھر بھر کر کاری چوڑیاں پہن رہی تھی۔ یہ ذہان احمد شاہ تمہارے نانے کے سوگ کے نام۔ وہ تلخی سے مسکرائی تھی۔ اس کے دماغ میں کیا چل رہا تھا کوئی نہیں جانتا تھا۔ ہانیہ مزید اپنے کمرے کی ہو کر رہ گئی تھی۔ اس کا دل چاہتا تھا ساری دنیا کو آگ لگا دے، لیکن کیا کرے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اس نے اعلان کے سامنے آنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ کبھی کبھی دل چاہتا تھا اس سے پوچھے کہ کیا اسے ساری زندگی صرف ایک پل کے لیے بھی ہانیہ سے محبت نہیں ہوئی؟ کیا وہ اتنی بری تھی کہ اس پر کسی دوسری عورت کو فوقیت دی جا رہی تھی؟ پھر اس کی سوچ اس بات تک جاتی تھی ضرور اتنی اچھی ہوگی کہ اعلان اس کے لیے پورے خاندان سے لڑ پڑا۔ وہ لڑکی تو بہت خوش قسمت ہوگی، اعلان سارے خاندان والوں کی ناراضگی مول لے کر اسے اپنا بنانے جا رہا ہے۔ ہانیہ کا دل چاہتا تھا چیخے چلائے، لیکن وہ بے بس تھی، کچھ نہیں کہہ سکتی تھی، نہ ہی کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ بس اپنی آنکھوں کے سامنے وہ اپنے ہی شوہر کی شادی ہوتے دیکھنے والی تھی۔ کتنے ارمان تھے، وہ اعلان کی دلہن بنے گی، وہ اعلان کے کمرے میں جائے گی، اعلان کی ہر چیز پر اس کا حق ہوگا، لیکن اسے تو دلہن بننے کا موقع ہی نہیں دیا گیا۔ اعلان کسی اور سے شادی کر رہا تھا۔ یہ 10 دن اس طرح گزرے جیسے وقت بھاگتا جا رہا تھا۔ بالآخر مہندی کا دن بھی آن پہنچا۔ عنایت کمرے میں داخل ہوئی تو وہ بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی اور حسرت سے ذوحان کے کمرے کو دیکھ رہی تھی۔ عنایت اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ میری دعا ہے خدا تمہیں ہمیشہ خوش رکھے۔ اس نے عنایت کا ہاتھ پکڑے اپنے ہاتھوں میں لیا تھا۔ یہ دعا مت کریں اماں کہ خدا مجھے خوش رکھے، یہ دعا کریں کہ خدا مجھے ذوحان احمد شاہ دے دے یا پھر موت دے دے۔ اور اس ماں کے سینے میں جیسے کسی نے کوئی خنجر گھونپا تھا۔ عنایت نے تڑپتے ہوئے پکارا تھا۔ ٹھیک کہہ رہی ہوں میں اماں، آپ کا بیٹا بہت بڑا بزدل ہے، ساری زندگی وہ بزدل مجھ سے بھاگتا آیا، دیکھ لیں آج بھی غائب ہے، وہ کہیں نہیں ہے، اور میں سالوں سے اس کمرے میں بیٹھی اس کا انتظار کر رہی ہوں۔ اب تو ہجر کا وقت ایک بار پھر آ گیا، اس سے کہیں آ جائے، ایک بار آ جائے، خدا کی قسم میں ساری ناراضیاں ختم کر دوں گی، سب کچھ بھول جاؤں گی، صرف وہ واپس آ جائے۔ وہ تڑپتی ہوئی اپنی بے بسی کا اظہار عنایت سے کر رہی تھی، اور عنایت تکلیف سے اسے دیکھ کر رہ گئی۔ آج اس کمرے میں کیا میری آخری رات ہوگی؟ وہ بے بسی سے اس کمرے کے در و دیوار کو دیکھتی کہہ رہی تھی، خدا نہ کرے، یہ کیسی باتیں کر رہی ہو، ذوحان کی ہر ایک چیز پر تمہارا حق ہے، بس اسے بھول جاؤ، اس کی موت کو قبول کر لو۔ مجھے بھی لگتا تھا کہ شاید وہ واپس آ جائے، تمہاری باتیں مجھے بھی حوصلہ دیتی تھیں، لیکن مجھے یقین ہو گیا عنایت، وہ کہیں نہیں ہے، وہ جا چکا ہے۔ میں ماں ہوں، میں محسوس کر سکتی ہوں، اگر وہ زندہ ہوتا تو میرا یہ دل مجھے بتا دیتا۔ وہ کس قدر تکلیف سے الفاظ ادا کر رہی تھی وہی جانتی تھی، اور اس کی باتیں سنتی عنایت کے چہرے پر تلخ مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی۔ میں اسے نہیں بھول سکتی اماں، اگر اس شخص کو بھول گئی تو پھر پیچھے صرف سانسیں رہ جائیں گی اور زندگی ختم ہو جائے گی۔ وہ ہے تو زندگی ہے، جس طرح آپ کا دل آپ کو بتا دیتا ہے اماں، اسی طرح میرا دل بھی مجھے بتا دیتا ہے، اور میرا دل جانتا ہے وہ شخص اس دنیا میں ہی کہیں موجود ہے، وہ زندہ ہے، یہیں کہیں ہے، شرط لگا لیں وہ یہیں کہیں ہوگا۔ دعا کریں کہ وہ وقت رہتے واپس آ جائے، ایسا نہ ہو کہ وہ واپس آئے اور تب تک بہت دیر ہو چکی ہو۔ اس کے لفظوں میں اذیت ہی اذیت تھی جو عنایت محسوس کر سکتی تھی۔ خدا تمہیں صبر دے۔ عنایت سے زیادہ اسے حوصلہ نہیں دے سکتی تھی، کیونکہ اس کے بعد الفاظ ہی نہیں ملتے تھے۔ میں نے تمہیں کتنا کہا تھا کہ شاپنگ کر لو، اچھے سے ڈریس لے آؤ، لیکن تم ایک بار بھی اس کمرے سے باہر نہیں گئی۔ عنایت نے ٹاپک چینج کر دیا۔ عنایت کھوکھلی ہنس پڑی۔ آپ کو کتنی بار کہا ہے، میرے پاس ہر قسم کا لباس ہے۔ آپ کو پتہ ہے ذوحان نے میرے لیے ہر فنکشن کا الگ الگ ڈریس اپنی پسند کا لیا تھا، اور وہ مایوں کا ڈریس آج بھی ویسا ہی پڑا ہے۔ آپ کو یاد ہے میں اس ڈریس میں کتنی پیاری لگ رہی تھی؟ میں ان کے لیے تیار ہوئی تھی، ساری رات کمرے میں بیٹھے ان کا انتظار کرتی رہی، لیکن اماں وہ آئے ہی نہیں۔ وہ کسی بچے کی طرح شکایت لگا رہی تھی۔ اس وقت اس کی حالت بالکل کسی بچی جیسی ہو گئی تھی۔ عنایت بس کر دو، عنایت نے اس بار بے بسی سے فریاد کی تھی۔ آپ کو پتہ ہے میں آج وہی ڈریس پہنوں گی، کیا پتہ وہ آج ہی آ جائیں۔ اس کے لہجے میں تکلیف تھی، اور عنایت کی بس ہو گئی۔ وہ بنا کچھ کہے اٹھی اور کمرے سے باہر نکل گئی، اور عنایت تلخی سے مسکرائی۔ میں ایک بار پھر آپ کے لیے سجوں گی، اگر آپ اس بار بھی نہیں آئے تو خدا کی قسم موت کو اپنے سینے سے لگا لوں گی، لیکن آپ کے علاوہ کسی دوسرے مرد کی نہیں ہوں گی۔ وہ بے بسی سے چلائی تھی۔
شام کے 4 بج گئے تھے جب رائم اس کے کمرے میں داخل ہوا۔ اب یہ ذوحان کا کمرہ کم رہا تھا اور عنایہ کا کمرہ زیادہ بن گیا تھا۔ وہ کمرے میں آیا تو عنایہ صوفے پر بیٹھی اپنے کپڑے نکال رہی تھی۔ یہ وہی ڈریس تھا جو اس نے 2.5 سال پہلے اپنے مایوں کے دن پہنا تھا، وہی پیلی فراک اور ذوحان نے اس کے لیے پسند لی تھی اور اس نے آج بھی سنبھال کر رکھی ہوئی تھی۔ رائم اس کے پاس ہی صوفے پر بیٹھ گیا۔ ادھر آؤ میرے پاس۔ اس نے عنایہ کو اپنے پاس آنے کا اشارہ دیا تو عنایہ اس کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ اگر تمہارا دل نہیں مانتا تو نہ کرو، یقین کرو دنیا کی کوئی طاقت بھی تمہاری شادی زبردستی نہیں کروا سکتی۔ رائم نے اسے اپنے ساتھ لگایا، اسے یہ مان دیا کہ اس کا بھائی ابھی زندہ ہے۔ عنایہ کے چہرے پر زندگی سے بھرپور مسکراہٹ دوڑی تھی۔ خدا کی قسم بگ برو، میں مکمل طور پر اپنی مرضی سے کر رہی ہوں۔ کوئی بھی عنایہ کو کسی بھی کام کے لیے مجبور نہیں کر سکتا۔ مضبوط لہجے میں کہتے اس نے رائم کو یقین دلایا تھا۔ رائم نے اس کے ماتھے پر لب رکھے اور اس کے گرد حصار مضبوط کیا تھا۔ مجھے تم پر پورا یقین ہے۔ میں خدا سے دعا کروں گا کہ تمہیں ہمیشہ خوش رکھے۔ میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ تمہیں اس طرح کسی دوسرے گھر جانا ہوگا۔ میں تو ہمیشہ یہی سمجھتا تھا کہ تم تو ذوحان کی بیوی ہو، اسی گھر میں رہو گی میری آنکھوں کے سامنے، لیکن اب لگتا ہے کہ سب کچھ بدل گیا ہے۔ ماما چلی گئیں، اب تم بھی چلی جاؤ گی مجھے چھوڑ کر۔ وہ جیسے کسی معصوم بچوں کی طرح سے شکوہ کر رہا تھا۔ عنایہ کو دل کھول کر رائم پر پیار آیا۔ وہ تھوڑا سا اوپر اٹھی اور محبت سے رائم کے ماتھے پر لب رکھے۔ ایک وقت میں جیسے مشعل شاہ رکھتی تھی، میں آپ کو چھوڑ کر کبھی کہیں نہیں جاؤں گی۔ ہاں ظاہری طور پر چلی جاؤں گی، لیکن ہمارے دل ایک ساتھ دھڑکیں گے کیونکہ ہم ایک ساتھ اس دنیا میں آئے تھے۔ آپ نے ہمیشہ میری ہر خواہش کا احترام کیا۔ آپ دنیا کے بہترین بھائی ہیں۔ آپ میری آنکھوں میں آنسو برداشت نہیں کر پاتے۔ آپ نے مجھے خوش رکھنے کے لیے اور میری خوشی کے لیے ہر ممکن کوشش کی، لیکن بگ برو لگتا ہے خوشیاں مجھ سے روٹ کر بہت دور جا چکی ہیں۔ اس نے تکلیف سے کہا تھا۔ دعا کریں کہ اس نکاح سے پہلے مجھے موت آ جائے، کیونکہ اس شخص کے سوا کسی دوسرے کے بارے میں سوچنا ہی مجھے اندر سے ختم کر رہا ہے۔ وہ اس کے سینے میں چہرہ چھپاتی پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی اور رائم کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہوئے گالوں پر بہنے لگے۔ وہ اپنی پیاری بہن کی تکلیف محسوس کر سکتا تھا۔ نہیں چاہتی ہو تو مت کرو یہ شادی، مت کرو۔ رائم نے ایک بار پھر منع کیا تو عنایہ نے اپنے آنسو صاف کیے۔ فکر مت کریں، میں یہ سب کسی بھی دباؤ میں نہیں کر رہی، بس اپنی مرضی اور خوشی سے کر رہی ہوں۔ آپ مجھے فورس نہ کریں اور میرے لیے پریشان بھی مت ہوں۔ وہ صوفے سے اٹھی تھی تو رائم بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ اگر کبھی بھی تمہیں زندگی کے کسی بھی مقام میں لگے کہ تمہیں اپنے بھائی کی ضرورت ہے تو ایک بار آواز دینا، میں حاضر ہو جاؤں گا۔ وہ دوبارہ سے اپنے حصار میں لیتا اپنے ہونے کا یقین دلا رہا تھا۔ اگر مجھے کبھی ضرورت پڑی تو ذوحان سے پہلے آپ کو بلاؤں گی۔ وہ اسے اتنے زیادہ مان دے چکی تھی کہ رائم کے سارے الفاظ حلق میں رہ گئے۔ اس کے ماتھے پر لب رکھتے ہوئے وہ باہر نکل گیا۔ وہ اس کے سامنے رونا نہیں چاہتا تھا، اس لیے کمرہ ہی چھوڑ گیا اور عنایہ نے بھی اپنے سارے آنسو بے دردی سے صاف کر ڈالے۔ بس یہ آخری رات ہے، اس کے بعد زندگی میں سکون چھا جائے گا۔ اس نے ایک بار پھر اسی ڈریسنگ ٹیبل کے دراز سے وہ نیند کی گولیاں باہر نکالی تھیں۔ آپ نے مجھے مجبور کر دیا احمد کہ میں یہ قدم اٹھاؤں۔ اب اگر آپ واپس آ بھی گئے تو بہت دیر ہو چکی ہوگی۔ آپ عنایہ کو ہمیشہ کے لیے کھو چکے ہوں گے۔ جاؤ اعلان، تمہاری بہن نے تمہارے لیے بہت بڑی قربانی دے دی۔ سلیپنگ پلز کی ڈبی وہیں رکھتی ہوئی وہ دراز بند کر گئی۔ کچھ دیر گزری جب عنایہ کے کمرے میں مہندی لگانے والی لڑکی داخل ہوئی۔ عنایہ سنجیدگی سے صوفے پر بیٹھ گئی۔ وہ اس کے ہاتھوں پر مہندی لگانی شروع کر چکی تھی۔ کمرے میں کوئی نہیں تھا، سارے ہی عنایہ کو اکیلا چھوڑ چکے تھے تاکہ وہ کچھ دیر اکیلی سکون محسوس کر سکے۔ کوئی بھی اسے پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ اپنے خیالوں میں کھوئی ہوئی تھی۔ ذہن کے ہر کونے میں ذوحان کی یادیں وابستہ تھیں۔ میم، آپ کے ہسبینڈ کا نام؟ مہندی والی نے شاید تیسری بار پوچھا تھا کہ عنایہ ہوش میں آئی۔ ہاں، کیا کہا؟ وہ چونکی تھی اور بے یقینی سے اپنے دونوں ہاتھ دیکھے جو تقریباً مہندی سے بھر چکے تھے۔ آپ کے ہسبینڈ کا نیم؟ اس نے دوبارہ پوچھا تو عنایہ کی نظر ذوحان کی تصویر تک گئی۔ اس کے لب پھڑپڑائے تھے۔ ذوحان احمد شاہ۔ اور مہندی والی لڑکی نے سر اس بات میں ہلاتے ہوئے اس کے ہاتھوں پر ذوحان احمد شاہ لکھ دیا۔ اس کی مہندی مکمل لگ چکی تھی۔ مہندی والے کمرے سے باہر نکل گئی۔ عنایہ آدھے گھنٹے بعد اٹھی، اپنے مہندی والے ہاتھ دھوئے۔ اس کے ہاتھوں پر بہت گہرا رنگ چڑھا تھا۔ اس نے خوشی سے اپنے ہاتھوں پر ذوحان کا نام دیکھا تھا۔ ان ہاتھوں کی طرح میرے دل پر بھی ہمیشہ آپ کا ہی نام رہے گا۔ وہ جیسے ثابت کرتی جا رہی تھی کہ وہ ذوحان کے لیے پوری پاگل ہے۔ اپنا ڈریس اٹھائے وہ واش روم میں گھس گئی۔ یقیناً وہ مہندی کے لیے تیار ہونے والی تھی۔ وہیں دوسری طرف ہانیہ اپنے کمرے میں زمین پر بیٹھی ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ ان 10 دنوں میں اس نے پوری کوشش کی تھی کہ وہ خود پر قابو رکھ پائے، وہ اپنے اندر اتنا حوصلہ لا پائے، لیکن حوصلہ تھا کہ آ ہی نہیں رہا تھا۔ آج اس شخص کی مہندی تھی، وہ بھی کسی اور کے ساتھ، اور ہانیہ یہ کیسے برداشت کرے گی؟ وہ بس یہی سوچ رہی تھی، لیکن پھر آنکھوں کے سامنے اعلان کی امید سے جگمگاتی ہیزل آنکھیں آئی تھیں۔ میں آپ کے لیے اپنی جان بھی دے سکتی ہوں علی۔ خود سے عہد کرتی وہ زمین سے اٹھی، اپنے آپ کو مضبوط دکھاتی ہوئی وہ اپنا ایک ڈریس پکڑے واش روم میں گھس گئی۔ جس طرح سالوں پہلے فریال اپنے ہاتھوں سے شاویز کو کسی اور کا کر رہی تھی، آج اس کی بیٹی بھی اپنے ہاتھوں سے اعلان کو کسی اور کا کر رہی تھی۔ کیسی قسمت پائی تھی دونوں ماں بیٹیوں نے۔
رات کے 8 بج چکے تھے، ساری حویلی میں مہمان جمع ہو گئے تھے، یہاں تک کہ شہرام اور نمل کی پوری فیملی بھی آ چکی تھی۔ مہندی حویلی میں ہی ہونا طے پائی تھی۔ عنایا پیلی فراک میں سجی کوئی آسمان سے اتری ہوئی اپسرا ہی لگ رہی تھی۔ اس نے پھولوں کا زیور پہن رکھا تھا، بالوں کا بہت خوبصورت ڈیزائن بنائے چٹیا کی ہوئے تھی، کچھ لٹیں اس کے چہرے کے گرد تھیں۔ اس نے بہت لائٹ میک اپ کیا تھا، اس کا سفید دھوتیا چہرہ اس پیلی فراک میں کھل اٹھا تھا۔ پاؤں میں خصا پہنے، ہاتھوں میں بھر بھر کر چوڑیاں پہنے وہ سیڑھیاں اترتی لاؤنج میں داخل ہوئی۔ رانیہ اور حنین نے بے بسی سے اسے دیکھا، اس کے پیچھے ہی ہانیہ سیڑھیاں اترتی نظر آئی۔ اس نے گرین رنگ کی فراک پہن رکھی تھی، بال سارے کھلے چھوڑ رکھے تھے، دوپٹہ گلے میں ڈالے وہ اپنے چہرے پر مسکراہٹ سجائے آج اپنے ہی شوہر کی خوشیوں میں شامل ہونے کے لیے پہنچ گئی تھی۔ سارے مرد حضرات باہر لان میں تھے اور ساری خواتین لاؤنج میں تھیں۔ صرف ایک نظر ہانیہ نے اعلان کو دیکھا تھا، اس نظروں میں ایک مان تھا کہ دیکھ لیں، میں آپ کی خاطر سب کچھ برداشت کر سکتی ہوں۔ وہ اس کی آنکھوں میں بہت غور سے دیکھتے ہوئے باہر چلا گیا۔ اس نے کوئی بات نہیں کی اور ہانیہ نم آنکھوں سے نمل کو دیکھ رہی تھی جو اس وقت صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی اور سر سے لے کر پیر تک اعلان کے لیے سجی ہوئی تھی۔ ہانیہ بہت غور سے اس لڑکی کو دیکھ رہی تھی اور یہ سوچ رہی تھی کہ اس میں ایسا کیا ہے جو اعلان اسے چھوڑ کر کسی دوسری عورت کا ہو رہا ہے۔ پھر اس نے سوچا، ہو سکتا ہے اعلان کو اس میں کوئی ایسی خوبی نظر آ گئی ہو جو ہانیہ میں نہ ہو۔ وہ بہت مشکل سے اپنے قدموں کے سہارے یہاں کھڑی تھی۔ حنین اور رانیہ نے بھی سادی سی جامنی اور نیلے رنگ کی فراکیں پہنی ہوئی تھیں۔ رائے مردوں میں باہر تھا، رز خان 2 دنوں سے حویلی میں کہیں غائب تھا، وہ کہاں گیا تھا کوئی نہیں جانتا تھا۔ ساری خواتین خوش گپیوں میں مصروف تھیں جب ایک بچہ بھاگتا ہوا آیا، وہ احد کا چھوٹا بیٹا 8 سالہ فیضان۔ وہ سیدھا عنایا کے پاس آیا، عنایا اسے دیکھ کر مسکرائی تھی۔ احد اپنی فیملی کے ساتھ لندن میں شفٹ ہو گیا تھا لیکن وہ لوگ شادی کے فنکشن کے لیے یہاں موجود تھے۔ نینا نہیں آئی تھی، اسے کسی نے نہیں بتایا تھا، سارے اپنی ٹینشن میں نینا کو اگنور کر چکے تھے۔ ویسے بھی نینا آسٹریلیا میں اپنی پھپھو کے پاس کچھ وقت گزارنے کے لیے گئی ہوئی تھی۔ وہ عنایا کے کان کے پاس جھکا تھا، عنایا آپی، آپ کو ایک سیکرٹ بتاؤں؟ عنایا نے اس بات میں سر ہلایا تو اس نے عنایا کے کان میں ایک سرگوشی کی، میں واپس آ چکا ہوں نیلی بلی، دیکھو تمہارا ذوحان آ گیا، باہر آ جاؤ۔ اس نے صرف ایک فقرہ بولا تھا اور عنایا کی ساری ہستی ساکت رہ گئی۔ ایک پل کے لیے زمین و آسمان ساکت رہ گئے۔ عنایا کا وجود پتھر ہو گیا، اسے جیسے یقین نہ ہوا کہ یہ بچہ کیا کہہ رہا تھا۔ کتنے ہی پل وہ بے یقینی سے الفاظ پروسیس کرتی رہی، پھر اس کے ہونٹوں نے ایک سرگوشی کی، ذوحان۔ اس کی آنکھوں میں نمی چمکی تھی، اس کا سارا جسم کپ کپا اٹھا، جیسے اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ذوحان آ گیا۔ جیسے اس کا دماغ نے الفاظ پروسیس کیے، وہ صوفے سے اٹھی اور اپنی فراک پاؤں سے اوپر اٹھاتی ہوئی وہ لاؤنج سے باہر بھاگی تھی اور عنایت فوراً سے پہلے اس کے سامنے آئی۔ عنایا کیا ہو گیا ہے؟ وہ پریشان ہوئی تھی۔ ہیزل، فریال اور حالہ بھی اس کے پاس آ گئی۔ ساری خواتین ایک دم خاموش ہو گئیں۔ اماں، اماں ذوحان آ گئے، وہ خوشی سے چلائی تھی۔ سب نے بے یقینی سے اسے دیکھا، کہ کیسی باتیں کر رہی ہو، وہ کہاں سے آ گیا؟ عنایت کو لگا شاید اسے کوئی وہم ہو گیا ہے لیکن وہ نفی میں سر ہلا رہی تھی، چھوڑے مجھے، ذوحان آ گئے ہیں۔ عنایت نے اسے کندھوں سے پکڑا تھا لیکن وہ ان سب سے اپنا آپ چھڑواتی باہر بھاگی تھی۔ عنایا رکو، وہ ساری جیسے پریشان ہوئی، سارے اس کے پیچھے باہر بھاگے تھے۔ اس نے سارا بنیادی گارڈن دیکھا لیکن دور دور تک صرف مرد تھے اور ان میں ذوحان کہیں نہیں تھا۔ سارے حیران پریشان تھے اور عنایا کو اچانک کچھ یاد آیا۔ رائما اور اعلان، ان سب کی نظر عنایا پر پڑی، وہ سارے بھی حیران ہوتے اس تک پہنچے لیکن ان سب سے پہلے ہی وہ گارڈن کے پچھلے حصے کی جانب بھاگ گئی تھی۔ لیکن جیسے ہی وہ وہاں پہنچی، سارا گارڈن اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس نے بے یقینی سے آس پاس دیکھا، وہاں کوئی بھی نہیں تھا اور کسی نے عنایا کے سینے میں کوئی خنجر مارا تھا۔ ذوحان، وہ اپنی پوری طاقت سے چلائی تھی لیکن اس کی آواز گارڈن میں گونجتے ہوئے واپس آ گئی۔ سارا شاہ خاندان بے یقینی سے سائڈ کھڑا یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا اور ان سب لوگوں میں شہرام بھی تھا جو عنایا کی یہ حالت دیکھ رہا تھا۔ خدا کے واسطے اب تو سامنے آ جائیں، وہ بے بسی سے چلائی۔ اس کے چلانے کی آواز سے سارے دہل اٹھے، وہ بے یقینی سے سارا گارڈن دیکھتی رہ گئی۔ یہ قسمت نے اس کے ساتھ کیسا گھٹیا مذاق کیا تھا۔ وہ وہیں زمین پر گری اور دونوں ہاتھ زمین پر مارتی ہوئی پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔